حضرات گرامی، یہ قربانی ایک ایسی عظیم یادگار ہے جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو اللہ کی بارگاہ میں ہر امتحان میں اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی ہے، یہ ایک اسی کی یاد ہے۔ اور یاد رکھ لیں، انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، وطن کے بعد پھر مال سے محبت ہوتی ہے، پھر مال سے اس کے بڑھ کر انسان کو پھر جان سے محبت ہوتی ہے، پھر اس سے بڑھ کر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت گرامی، اللہ کے پیارے خلیل، ہر محبت میں اللہ نے آپ کو آزمایا۔ پہلے علاقائی لوگوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کیا، جو علاقہ مشرکین کا گڑھ تھا، جہاں بت پرستی عام تھی اور جہاں اللہ کو ماننے والا کوئی نہ تھا، لیکن جب پیارے ابراہیم خلیل اللہ نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب فرماتا ہے، جب یہ باتیں ان کے سامنے کی گئیں تو یہ باتیں ان پر بجلی بن کر گری۔ انہوں نے ان کو ایکسپٹ نہ کیا، بلکہ آپ کو جو ہے وہ بڑی مشکلوں میں ڈال دیا، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ہر آزمائش نے اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش میں اللہ نے اپنے پیارے خلیل کو کامیاب بھی فرمایا، پھر انعام بھی عطا فرمایا ہے۔ آج عید کا دن ہے، ذرا کھل کر بولیں سبحان اللہ۔ خوشی کا دن ہے، ذرا بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ بات کی کہ میرا اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، میں اس کا پیغمبر ہوں، میں اس کی وحدانیت کو مانتا ہوں اور پیغام دیتا ہوں، تو یہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، یہ لوگ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے لگ گئے، حتیٰ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ مشہور واقعہ جو قرآن میں موجود ہے، اللہ رب العزت نے اس آگ کو قُلْ یا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا کا تاج پہنایا۔ اس آگ کو اللہ نے پیارے خلیل پر ٹھنڈا اور سلامتی والا فرما دیا۔ پھر آپ وہاں سے بچے، پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ پھر آپ نے کہا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ کہ میں اب یہاں سے ہجرت کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد آپ یہاں سے ہجرت کر کے ملک فلسطین میں پہنچے، راستے میں ایک بادشاہ سے ٹاکرا ہوا، وہاں سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام آپ کو عطا کی گئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں وہ حضرت ہاجرہ ان کو عطا کی گئی۔ اس کے بعد فلسطین میں پہنچے، آپ نے وہاں کھیتی باڑی کا مشغلہ شروع فرمایا۔ اس کے بعد آپ کو اللہ نے ترقی دی۔ پھر حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا، 90 سال کی عمر ہے، بڑھاپا ہے، پھر اللہ نے پیارے بیٹے جناب اسماعیل سے نواز دیا ہے۔ اچھا بولو یار سبحان اللہ۔ علیہ السلام، اللہ نے جناب ابراہیم کو حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کا لخت جگر عطا فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت یہ حکم فرماتا ہے کہ اب ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پھر اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ اپنی اس مختصر اولاد کو میرے وادی، میرے حرم والے گھر جو وادی ذی زرع کے قریب ہے وہاں چھوڑ آؤ۔ پھر آپ وہاں دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں اس مختصر اولاد کو تیرے اس بابرکت گھر کے قریب چھوڑ جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، جو میرے اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو 13ویں پارے کے اندر دعا موجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے مولا میری اس مختصر اولاد کو میں جہاں چھوڑے جا رہا ہوں ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما اور ان کو نماز پڑھنے والا بنا اور ساری مخلوق کے دل ان کی طرف پھیر دے، ان کی طرف مائل فرما دے۔
یہ نہیں حضرات گرامی مختصر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں نہ درخت ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے، نہ بستی ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ چرند پرند ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے خلیل کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنی اس اولاد کو وہاں چھوڑ کے آؤ جو وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں نہ کچھ سبزہ نہیں ہے، جو بالکل بیابان وادی ہے، ہاں جی خشکی ہے، نہ تری ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، ہاں جی صرف خشکی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھجورے ہیں، نہ روٹی پانی کا وہاں اہتمام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے خلیل اپنی اولاد پر اب آزمائش آ رہی ہے کہ ان کو اکیلے اس گھر کے قریب چھوڑ کے آ جائیں۔ ہاں جی پھر جب آپ نے یہاں چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ کی زوجہ پاک نے فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ امی جان نے عرض کی کہ اے میرے سر کے تاج، آپ ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے جب یہ سنا کہ میرے سرتاج کو یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ نے کہا اذا اللہ یدعنا، ہاں جی اگر اللہ کا حکم ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ پھر دیکھو وہ ولیہ اپنے لخت جگر کی حفاظت کرتی رہی، جو مختصر سا توشہ موجود تھا ہاں جی وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ جب بیٹے کی جو ہے وہ چہرہ انور کے اندر کی طرف دیکھا کہ بیٹے کے چہرہ پاک پر جو ہے وہ بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں، اب پانی کی تلاش میں جو ہے وہ ادھر ادھر دوڑتی ہیں، پیاس کے آثار نظر آ رہے ہیں، کہیں سے کوئی کھجورے مل جائیں، کہیں سے کوئی پانی مل جائے، ہاں جی آخرکار پہاڑی پر دوڑتی ہیں جو صفا مروہ کے نام سے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، ہاں جی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ہاں جی اللہ کی ولیہ ابراہیم کی علیہ السلام کی زوجہ پاک وہاں دوڑتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں۔ اس وقت بالکل ایک پہاڑی تنگ پہاڑی تھی، مشکل پہاڑی تھی، لیکن اللہ کی ولیہ وہاں دوڑ رہی ہیں۔ ہاں جی جب واپس آتی ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے ایک خوبصورت چشمہ جاری ہوا ہوتا ہے۔ نہیں اچھا بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی کون ہے اسماعیل علیہ السلام، یہ کیسے چشمہ جاری ہوا، بعد میں آتا ہوں اس پر۔ ہاں جی جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی پاک سے پانی کا چشمہ جاری ہوا جو آج تک جاری ہے، جو آج تک جاری ہے۔ اس پر بڑے بڑے انگریزوں نے ریسرچ کی ہے، ہاں جی بڑے بڑے سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے کہ آب زمزم میں کیا خاصیت ہے۔ ہاں جی ایک انگریز مختصر شارٹ کا عرض کر دیتا ہوں، ایک انگریز جو ہے وہ ریسرچ کرتا ہے کہ مسلمان کچھ پڑھ کے پانی پر پھونک بھی مارتے ہیں اور پھر اس کو پی لیتے ہیں، پھر آب زمزم ہے ان کا مکہ میں ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے، اس پر ریسرچ کی جائے۔ اس نے 3 گلاس لیے، ایک پر خود قرآن پڑھا، حالانکہ وہ مسلم نہیں تھا، پڑھ کے اس پر پھونک مار دی، ایک آب زمزم رکھا، ایک سادہ پانی رکھا۔ لیبارٹری میں جب اس نے ٹیسٹ کیے، پانی کو چیک کیا اور دم کیا وہ پانی اور آب زمزم میں گلاب کے پھول نظر آ رہے ہیں، جو سادہ پانی ہے اس پر غلیظ قسم کے بیکٹیریا نظر آ رہے ہیں۔ یہ شان ہے اسماعیل علیہ السلام کے قدم پاک کی، اور یہ شان ہے میرے آقا پر نازل ہونے والے قرآن۔ کلام پڑھنے سے پانی کی حیات تبدیل ہو جاتی ہے، پانی کا جو ہے وہ اندر کی جو ہے وہ سارا کچھ تبدیل ہو گیا، جو ایک غلیظ بیکٹیریا سے خوبصورت گلاب کے پھول بن گئے۔ ہاں جی یہ میرے قرآن کی برکت ہے اور میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی شان ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کے بعد اللہ نے ان پہاڑیوں کو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کا نام دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ قربانی بھی قبول ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، اور یاد رکھ لیں ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہتے تھے، اور جناب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام آپ 2 ماں بیٹا مکہ میں رہتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام روایات میں آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے میں 1 دن اپنے لخت جگر اور اپنی زوجہ پاک کے پاس چکر لگایا کرتے تھے۔ جب عمر 13 سال کی ہو گئی، یہ ذرا سنیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر چھری چلائی اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ خواب دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ جب خواب دیکھا اللہ فرماتا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے راہ پر ذبح کر دو، چھری چلا دو۔ کتنا مشکل ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائے،
بیٹے کو ذرا سا کانٹا چبھ جائے، بیٹے کو ذرا سی تکلیف ہو جائے، باپ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں صبر کے پہاڑ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح چھری پکڑ کے اپنے بیٹے کی گردن پر چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ روح اپنا حوروں نے دیکھا، آسمانی ملائکہ نے دیکھا، مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا میں اور میرا خلیل جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد جو قرآن نے کہا، اب ذرا قرآن بھی سنیے اور یہ سارا تذکرہ سنیے، اصل میں یہ سمجھے اب میں جو گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں اصل میں یہ قربانی ہے۔ دمبا تو ایک فدیہ تھا، وہ تو اللہ نے قربانی کو جاری رکھنا تھا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ آگے آئے گا۔ ہاں جی، اصل میں قربانی، اصل میں جو گفتگو تھی جو قرآن نے بیان کی یہ قربانی ہے۔ یہ سنیے قرآن نے کیا کہا۔ قرآن نے کہا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، اور قال یا بنی انی ارا فی المنام، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مینا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ پیغام ہے آج کے باپ بیٹے کو بھی، اس پر غور کریں، آج کے باپ اور بیٹے کو بھی یہ پیغام ہے۔ یہ اگر آپ کو یہاں سمجھ نہ آئے، سورۃ صافات ہے، 23واں پارہ ہے، کوئی بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ باپ اور بیٹے کی گفتگو کیا ہے۔ کیا آج کے باپ اور بیٹے کو اس طرح ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں جی، کہنے لگے فانظر ماذا ترى، بتا بیٹا تیری کیا رائے ہے۔ کیا کمال گفتگو ہے۔ قرآن نازل ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، گفتگو ہو رہی ہے ہزاروں سال پہلے۔ اللہ کو جناب ابراہیم اور اسماعیل کی گفتگو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا کر میرے آقا پر نازل فرما دیا ہے۔ ہاں جی، کہا کہ بتا بیٹا تیری کیا رائے ہے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ انشاءاللہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ آج کا بیٹا بھی سنیں کہ باپ کے سامنے کس طرح بولنا ہے، باپ کی بات کس طرح سننی ہے اور کس طرح ماننی ہے۔ یہ سبق ہے اس بیٹے کے لیے جو آج چاند ٹکے بیٹے کے پاس آ گئے تو باپ کی قدر بھول گیا، باپ کا ادب و احترام بھول گیا، باپ کی خدمت، باپ کا وہ شفقت پدری بھول گیا۔ نہیں، اگر سمجھنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، جناب باپ اور بیٹا بھی عظیم ہے، باپ بھی عظیم ہے، ان کی گفتگو ذہن میں بیٹھا، پھر کبھی بھی تو باپ کی بے ادبی نہیں کرے گا، کبھی بھی باپ کے سامنے نہیں بولے گا۔ اچھا بول سبحان اللہ۔ ہاں جی، اس کے بعد فلما اسلم وتلہ للجبین، اب سنیں باپ بیٹا جب تیار ہو گئے، ہاں جی دونوں باپ بیٹا تیار ہوئے، وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا۔ اب دیکھو ہاں جی کیا بیٹا عرض کرنے لگا، یہاں پر ذرا تفسیر سمجھیں اس آیت کی، فلما اسلم وتلہ للجبین کی۔ بیٹے نے عرض کیا اے ابا جان مجھے آپ ذبح کر رہے ہیں، چھری آپ میرے گردن پر چلائیں گے، ظاہر سی بات ہے آپ میرے ابا جان ہیں، آپ کو مجھ سے محبت ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے، ظاہر سی بات ہے ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اور پھر اس طرح کریں آپ مجھے رسی سے باندھیں، کہ ایسا نہ ہو میں تڑفوں اور محبت غالب آ جائے تو اللہ کا حکم ختم ہو جائے۔ کتنی گفتگو پیاری ہے، باپ کا ادب اور بیٹے کا ادب دیکھیں کتنا اپنا باپ کا ادب کر رہا ہے، ہاں جی، اور پھر سب سے بڑھ کر رب کی تابعداری دیکھیں کہ کس طرح بیٹا رب کی تابعداری عرض کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان کہ ایسا نہ ہو مجھے ہاتھ پاؤں سے باندھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھری رکھیں اور چھری نہ چلے یا چھری چل جائے تو محبت پدری غالب آ جائے، باپ کی محبت غالب آ جائے تو آپ چھری ہٹا لیں۔ رب کا حکم شاید ہو سکتا ہے، ہوگا نہیں، شاید رب کے حکم کی حکم عدولی ہو جائے، ہاں جی، تو لہذا آپ مجھے باندھ دیں۔
جب باپ نے بیٹے کو رسی سے باندھا ہے، سر کے بل لٹایا ہے، چھری گردن پر چلا رہے ہیں، ہاں جی جب چھری چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اوپر سے اب کیا آواز آتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا، آپ نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، خواب نبی کا بھی وحی الہی ہوتا ہے، نبی کو جو بھی خواب آئے وہ احکام شریعت ہوا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، جناب ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، خواب پر عمل پیدا ہو جاتے ہیں، شیطان ورغلاتا ہے، کبھی باپ کے پاس، کبھی بیٹے کے پاس، کبھی ماں کے پاس، اس کے پاس بھی جا کر ہر کسی کو ورغلاتا ہے۔ لیکن آج کا بیٹا نہیں تھا، آج کا باپ نہیں تھا، بیٹا اللہ کا خلیل ہے، باپ اللہ کا خلیل ہے، بیٹا اللہ کا اسماعیل ہے۔ آج خوشیت دے دن آج بھی تھوڑے چہرے تے پریشانی ہوئے، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب تے غلام، باپ بھی عظیم، بیٹا بھی عظیم۔ اصل میں قربانی یہ ہے کہ آج کا کاش کی آج کا بیٹا یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل کس طرح اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے دوستو، خواب آیا، 2-3 دن خواب آتا رہا، شیطان نے بھی آ کر کہا ابراہیم خواب تو خواب ہوتا ہے، آپ اس پر کیا عمل کر رہے ہو، کیوں عمل کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جا لینا، عام بندے کا خواب خواب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ جب یہ خواب پورا ہوا تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا، ہاں جی یہ بہت انا کذالک نجزی المحسنین، ہاں جی ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ اور اس کے بعد فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت کھلی آزمائش تھی۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ ایک باپ بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہے، ہاں جی جب چھری چلانے کا وقت آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہاں جی پھر ان کی فدیہ آ گیا، کیا ذبح عظیم، یعنی ان کا فدیہ ذبح عظیم بن گیا، ان کی جگہ دمبا آ گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہاں جی اے ابراہیم آپ کی سنت وہ ہے، آپ نے وہ کام کیا ہے جو ہم پچھلوں کے لیے بھی باقی رکھیں گے، جو آج تک موجود ہے۔ اسی سنت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا، تب ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں اگر نبی پاک علیہ السلام اس کو نہ کرتے تو ہم نہ کرتے، کیونکہ ہماری شریعت مصطفیٰ ہے، اور ہر بیٹے پر باپ کا احسان ہوتا ہے، یہ بھی ذرا سن لیں، ہر بیٹے پر باپ کا احسان ہوتا ہے، کیونکہ بیٹا باپ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ بیٹے کا احسان جملہ آبا و اجداد پر ہے۔ تو انہوں گل دی سمجھ نہیں آئی، آگئی سمجھ؟ سنو ذرا، چلو حدیث پاک سن لو نا، پھر تو سمجھ آ جائے گی۔ جناب آدم علیہ السلام سے جو وہ معاملہ ہوا خطا اجتہادی والا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ لا الہ الا اللہ لکھا دیکھا تھا، 309 سال اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، روتے رہے، تو آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، آخر معافی ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے آدم ہم نے آپ کی جو ہے وہ توبہ قبول فرما لی ہے۔ وہ اصل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے جناب آدم علیہ السلام پر۔ اچھا بول سبحان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور مصطفیٰ کی چمک موجود تھی۔ اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام پر طوفان آیا،
آپ کو اللہ نے بیڑا بنانے کا حکم دیا، آپ اس بیڑے میں سوار ہوئے، آپ کے جتنے ماننے والے تھے اس میں سوار ہوئے، باقی سب غرق ہو گئے۔ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، آپ کی پیشانی میں بھی نور مصطفیٰ موجود تھا۔ اس واسطے جناب ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا، آپ کی پیشانی میں بھی نور مصطفیٰ موجود تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے اللہ نے محفوظ رکھا، آپ کی پیشانی میں بھی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک موجود تھا۔ اور پھر آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ یہ بھی ذبیح ہیں۔ یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے اس پر کہ یہ کیسے ذبیح ہیں، پھر انشاءاللہ کیسے دن بیان کروں گا، آج قربانی کی بات بھی کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب نے آپ کو بھی ذبح کرنا چاہا لیکن آپ پر فدیہ آتا رہا، ہاں یہ اس کے متعلق ہو، یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ بچا لیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو بھی، کیوں؟ اس میں نور مصطفیٰ موجود تھا۔ ہاں جی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے تمام آبا پر، اور پھر ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں امت مصطفیٰ پہ پیدا فرما دیا۔ میں ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کا تذکرہ کر دوں۔ ہاں جی، جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش کے بیٹے یانش کے بیٹے کینان کے بیٹے محلجل کے بیٹے یرد کے بیٹے اسماعیل، یرد کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشلخ کے بیٹے لمک کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے ارفخشز کے بیٹے شالق کے بیٹے عیبر کے بیٹے فالق کے بیٹے راعو کے بیٹے ساروخ کے بیٹے ناحور کے بیٹے تاروخ کے بیٹے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر پاک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ کیوں؟ کسی کے بیٹے نابد کے بیٹے یسچب کے بیٹے یارب کے بیٹے تیرخ کے بیٹے ناحور کے بیٹے مقوم کے بیٹے عدنان کے بیٹے ماد کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فیہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے بنو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ کے بیٹے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ میرے دوستوں کو اللہ کے پیارے خلیل نے جب اللہ کے پیارے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پاک پر چھری کا ارادہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح عظیم نازل فرما دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم ہم بچڑوں کے لیے سنت بنائیں گے، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ پر میرا سلام نازل ہو۔ جناب ابراہیم پر اللہ سلام نازل فرماتا ہے، اور پھر یہ قربانی امت مصطفیٰ کے لیے سنت بن گئی۔ اب آئیے یہ قربانی کیا ہے؟ بخاری شریف سے آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کرتا ہوں کہ جناب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو قربانی والا دن کیا فرمایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو کیسے باقی رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اب اس کی تشریح بخاری شریف سے کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما نبدأ به فی یومنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ قربانی کا دن ہے، اور اس دن ہم سب سے پہلے جو عمل کریں گے وہ کیا کریں گے کہ وہ نماز پڑھیں گے، یعنی نماز عید ادا کریں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک سنا رہا ہوں کہ قربانی والا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ اس کے بعد ثم نرجع فننحر، اس کے بعد ہم گھر لوٹیں گے، پھر آ کر قربانیاں کریں گے، اس کے بعد لوٹ کر قربانیاں کریں گے۔ من فعلہ، جس نے ہم جیسا عمل کیا، یعنی جس نے صبح نماز پڑھی، یعنی عید نماز کی، نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی، یعنی سنت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے نے اس جیسا عمل کیا فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا ہے۔
وہ ہماری سنت کا عمل پیرا ہو گیا ہے. جس نے اس جیسا عمل کیا یعنی ہمارے جیسا, اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد قربانیاں کی, صحابہ نے بھی قربانیاں فرمائیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہم جیسا عمل کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا. اور اس کے بعد وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَمْهُ لِأَهْلِهِ. جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا, عید نماز سے جس نے پہلے ذبح کر لیا, وہ قربانی نہیں ہے. وہ قربانی بولو, وہ قربانی نہیں ہے. ہاں وہ یہ ہے اپنے گھر والوں کے لیے اس نے گوشت کر لیا ہے. قربانی والا عمل اس نے ہمارے جیسا نہیں کیا. گھر والوں کے لیے ٹھیک ہے اس نے گوشت کر لیا, اب وہ کھا لے. قربانی نماز سے پہلے کسی نے ذبح کر لیا تو اب وہ کھا سکتا ہے لیکن وہ قربانی میں شمار نہیں ہوگا. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ قربانی میں شمار نہیں ہوگا. آگے فرمایا کہ لیسا من النسک فی شیء, ہاں اس نے ہمارے جیسا عمل نہیں کیا. فقام ابو بردہ تھا, ابو بردہ تبن نیار, حضرت ابو بردہ کھڑے ہوئے, یہ صحابی ہیں, یہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذبح, میں نے تو ذبح کر لیا ہے, میں نے تو نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہے, تو اب میرے لیے کیا حکم ہے. انہوں نے ذبح اس واسطے کر لیا تھا کہ ان کی نیت ٹھیک تھی. صحابی تھے, صحابی کی نیت تو نعوذ باللہ ہماری جیسی نہیں تھی. ہمارے دل میں اور ہوتا ہے, منہ میں اور ہوتا ہے. تو انہوں نے ذبح اس واسطے کیا, انہوں نے کہا کہ میں ذبح کر لیتا ہوں, میرے پڑوسی ہیں وہ بھوکے ہیں, میرے پڑوسی تھوڑے ماڑے ہیں, میں گوشت ذبح کر لیتا ہوں تو ان کو بھی دے دوں گا, یہ بھی پکا لیں گے, ہم بھی پکا لیں گے, یہ بھی راضی ہو جائیں گے, ہمارے گھر بھی پک جائے گا, اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اس کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے. ان کی نیت یہ تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, تمہاری قربانی نہیں ہوئی, تمہاری قربانی نہیں ہوئی. فرمایا ان عندی جزعتا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے 6 مہینے کا, ایک بکری کا بچہ. بکری کا بچہ قربانی میں لگتا ہے 6 مہینے کا؟ نہیں لگتا. لیکن ان صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دی تھی صرف اس کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض, یا رسول اللہ میرے پاس صرف 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے لیکن ہے تکڑا, موٹا, تازہ ہے, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقالا اذبحوها ولن تجزی عن احد بعدک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس ہے نا 6 مہینے کا بکری کا بچہ, وہ ذبح کر لو, تمہاری قربانی ہو جائے گی, لیکن یہ حکم تمہارے لیے خاص ہے, بعد میں کسی کے لیے خاص نہیں ہے. بعد والوں کے لیے عمل کرنا ممنوع ہے, منع ہے, صرف تمہارے لیے خاص ہے. کیوں کہ تم نے پہلے وہ کر لیا تھا, ذبح کر لیا تھا, اس واسطے تمہاری نیت پہلے بھی صحیح تھی. اب میں صرف رخصت دے رہا ہوں تمہیں اور کسی کو نہیں. تمہارے بعد کسی قیامت تک کسی کے لیے حکم نہیں ہوگا کہ جب تک بکری کی جو عمر پوری نہیں ہے, اس سے کم ایک دن بھی ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. 6 مہینے کا اگر بکری یا بکرا تمہارے پاس ہے تو وہ ذبح کر لو. اے ابو بردہ یہ صرف تمہارے لیے رخصت ہے, بعد والوں میں سے کسی کے لیے رخصت نہیں. یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت عطا فرمائی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن آپ جب قربانی فرماتے تھے نا, حدیث میں آتا ہے کہ آپ اونٹ ذبح فرماتے تھے. اونٹ ذبح کرتے, اونٹنیاں خود, حالانکہ اونٹ آپ کو پتا ہے کس طرح ذبح کرنا کتنا مشکل ہے, اونٹنیاں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے گردن جھکا دیا کرتی. اونٹنیاں حالانکہ بے جان شے ہے, اس کو کیا پتا کون ذبح کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, لیکن نہیں, جانور کو پتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے. آج کا اگر کوئی ملا کہے کہ وہ نبی ہم جیسے تھے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اگر نبی ہم جیسے تھے نا تو پھر بیٹے کی گردن پر چھری چلا, دمبا آتا ہے یا پولیس آتی ہے؟ جو کہتے ہیں نبی ہم جیسے تھے, نعوذ باللہ, ان کی بھی 2 آنکھیں, ہمارے بھی 2 آنکھیں, ان کے بھی 2 ہاتھ, ہمارے بھی 2 ہاتھ, ہاں جی, ان کے بھی یہ, ہمارے بھی یہ, فلاں فلاں. میں کہتا ہوں پھر نبی تو وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی ہے, تو بھی چلا.
دیکھتا ہوں دمبا تیرے لیے آتا ہے یا تیرے واسطے SHO آتا ہے؟ نا نبی کی ذات پر کوئی بھی نبی ہو، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس سے بڑھ کر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، نبیوں کی ذات پر اعتراض کرنا تو منافقوں کا کام ہے۔ مومن کا تو کام یہ ہے، اللہ نے نبی بنا دیا ہے، رسول بھیج دیا ہے، بس جو نبی پاک نے فرما دیا ہے بس ہم تو یہ کہتے ہیں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، اللہ نے قرآن بیان کیتا۔ قرآن کس تے نازل ہویا؟ تاڑے تو تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا۔ اس واسطے سے آخنا ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، مل کے آکھو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائیں لیں، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائیں نہیں۔ اے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اگر آج کا بیٹا اور باپ یہ سمجھ لے کہ باپ کے کیا حقوق ہیں، باپ یہ سمجھے بیٹے کے کیا حقوق ہیں، اس کو 23واں پارہ سورۃ صاف کی یہ آیتیں پڑھنی پڑیں گی، پھر سمجھ لگ جائے گی کہ باپ کی قدر کیا ہے، بیٹے کے حقوق کیا ہیں۔ میرے دوستو، آج کا بیٹا جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن لیں، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک فلسطین سے آپ چکر لگایا کرتے تھے۔ جب آپ جوان ہوئے، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنی جرہم میں شادی فرمائی۔ جب پہلی شادی کی، جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دیکھا، آپ آئے، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ ملے، آپ کی زوجہ پاک ملی، عرض کرنے لگی، آپ نے فرمایا بتا تمہارے شوہر کدھر ہیں؟ کہ جی شکار کرنے گئے ہیں۔ کہ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ عرض کر دیا کہ ہمارا گزر بسر بڑا مشکل ہے، شکار کر کے لاتے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آج کا بیٹا سنیں، بیویوں کے کہنے پر ماں باپ کو چھوڑنے والوں ذرا غور کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغام دے گئے، اپنی بہو کو پیغام دے گئے کہ جب تمہارے شوہر گھر آئیں ان کو یہ پیغام دینا اپنی چوکھٹ کو تبدیل فرما دیں۔ ان کو نہیں پتا تھا کون ہے یہ۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد گھر داخل ہوتے ہیں۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچے، فرمانے لگے آج مجھے بڑی سونی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے میرے باپ تشریف لائے ہیں۔ بیوی کہنے لگی ہاں مجھے نہیں پتا تھا آپ کے والد گرامی ہے۔ کہ کیا کہہ گئے ہیں؟ کہ یہ پیغام دے گئے اپنی چوکھٹ بدل لو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دا پیغام حضرت اسماعیل علیہ السلام نو آپ دی زوجہ پاک نے پیش کر دیتا کہ میں نے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے، فرمان لگے میں نو باپ حکم دے گئے کہ بیوی نو طلاق دے دے، بیوی نو طلاق دے دے۔ باپ نے حکم دیتا بیوی نو، اچھا بولو یار، بیوی نو طلاق دے دے۔ آپ نے انج نہیں آکھا اسی تو چنگے رہ رہے ہوں، باپ تو رہ رہے ہیں فلسطین، وہ تو ساڑھے کولو آنے نے کدی کدی ہون تو والدہ بھی نہیں آنے تو پھر آخ دینے طلاق دے دے ون، لیکن نہیں، باپ دا حکم دے، خدا دا حکم۔ اس واسطے دوستوں بزرگو، ماں پیو دا حکم ہے اگر نہیں منیا اللہ ناراض ہے، رسول اللہ ناراض نے۔ بیویاں تا لب جان گیاں، بڑیاں بڑیاں سونیاں بھی لب جان گیاں، خوران بھی لب جان گیاں، لیکن ماں سادی ہیں، باپ سادہ ہیں، زندگی چہک کیے دوسرا نہیں ملن لگا۔
باپ دی محبت والے اچھا بولو سبحان اللہ. باپ دنیا تے ایک آیا یاد رکھ لے زندگی دی وچ پیپر دے رہے آئیں پریکٹیکل کر رہے آئیں ادھا رزلٹ کدوں آئے گا ادھا رزلٹ ادوں آئے گا جدو تیری اولاد ہوئے گی تیری جس طرح تو اپنے باپ دی خدمت کیتی ہوئے گی اسی طرح اولاد تیرے نال کریں گی. حضرت اسماعیل نے اپنی زوجہ پاک نو طلاق دے دیتی دوسری شادی فرمائی. پھر ابراہیم علیہ السلام آئے آگے پوچھا شور کتے نے کہ جی گئے ہوئے نے کہ جی انہوں نے پیغام دینا اس چوکھا نو سنبھال کے رکھنا. دوسری زوجہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سواری دی اتے سار مبارک دھوتا پاؤں مبارک دھوتے آپ نو جڑا مقام ابراہیم آج موجود ہے آپ اس پتھر تے سار